جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو سٹوری ہر سال اس پر ایک اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کوشچن اٹھایا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کس نے قتل کیا، ہوا اسیسینیٹڈ ہر، اور اس پر مختلف قسم کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور اس پہ بحثیں ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس میں سوال یہ ہے کہ اب تک بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو قاتل ہیں وہ کیوں نہیں پکڑے گئے۔ اس پہ دو تین اس پہ آراء بھی ہیں، اس پہ ڈفرینٹ اس پہ کنٹروورسی بھی ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے، یا اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جو ان کا مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آ رہا ہے، یا جنہوں نے آگے اس کو انویسٹیگیشن کچھ کی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب کہ ان کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جتنے بھی قاتل تھے اس میں یہ شامل تھے، وہ سارے کے سارے ان میں ڈرون اٹیکس میں مارے گئے تھے، لہٰذا ان کا خیال تھا کیس جو ہے نا اٹ ہیز بین کلوزڈ، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو انصاف جو ہے نا وہ مل گیا۔ جنہوں نے ان کو آ کے قتل کیا تھا، انہوں نے گولی ماری تھی، بم بلاسٹ سے انہوں نے آ کے ان کو اڑایا تھا، جو سوسائڈ بمبر سے، یا بعد میں جتنا بھی کوارڈینیٹڈ اس میں ایفرٹس تھیں، یہ پورا گیم تھی۔ اس میں اچھے خاصے لوگ تھے، کچھ ٹرائبل ایریا سے آئے تھے، کچھ مالاکانڈ سے تھے، کوئی اکوڑا کھٹک کا اس میں نام آتا ہے مدرسے کا، وہاں سے تھے، پھر اس کے بعد فیسیلیٹیٹر تھے راول پنڈی میں تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، جو انویسٹیگیشن بعد میں ریپ اپ کی گئی، ان کو یہی کہا گیا کہ جناب جتنے لوگ اس میں ملوث تھے، جن کے نام آ رہے تھے، جو پریکٹیکلی فزیکلی انوالو تھے، ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا۔ بلکہ بیت المسعود کا بھی کہا جاتے تھے، جنہوں نے آ کے اس پہ بات کی تھی، انہوں نے رسپانسبلٹی یا ان کی ویڈیو یا آڈیو کال جو لائی گئی تھی، ان کو بھی ڈرون اٹیک میں امریکنز نے جو ہے نا ان کو ایلیمینیٹ کیا تھا۔ سو ان کے نزدیک بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سارے جو اس میں ایک ان پہ جیسے میں نے کہا فزیکلی طور پر جو لوگ انوالو تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ سو ان کا خیال اس پہ بحث بند ہونے چاہیے، لیکن یہ وہ ان کا وہاں پہ یہ ایک بیانیہ تھا پیپلز پارٹی کا، جب یہ پاور میں تھی، جب یہ اس میں 2013 تک یہ پاور میں تھے تو اسی طرح کا بیانہ دیتے تھے، لیکن جو ہی پاور سے نکلے اس کے بعد 2013-14 شروع ہوا، ان کا بیانہ پھر بدلنا شروع ہوا۔ انہوں نے الیکشن کمپین میں بھی بعد میں یہ چیزیں کہنا شروع کی تھی کہ بی بی کے قاتل جو ہیں ان کو بچا لیا گیا، چھپا لیا گیا، اور ان کو سزا نہیں دے سکے، ابھی تک ایٹ لارج ہیں، کیونکہ یہ بیانہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا تھا کہ بی بی کے قاتل جو ہے نا وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ ورکر جو ہے یا جیالہ جو ہے وہ بھی تسلیم کرنے کو وہ تیار نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے، اور دنیا بھر میں جو بھی پولیٹیکل اسیسینیشنز ہوتی ہیں ان کے کبھی بھی قاتل نہیں پائے جاتے، کیونکہ موقع پہ جو لوگ آ کے فزیکلی طور پر وہاں پریزنٹ ہوتے ہیں، پکڑے بھی جائیں یا موقع پہ مارے بھی جائیں، ان کے پیچھے جن لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں تو ان کا کبھی نہیں پتہ چلتا۔ پولیٹیکل اسیسینیشنز کا یہ ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے، آل اوور دا ورلڈ، یا اس میں کہہ رہے تھرو آؤٹ ہسٹری یہ مسئلہ رہتا ہے۔ قاتل پکڑے بھی جائیں تو عوام لوگ یا ان کے فالوور جو ہے نا وہ پھر بھی سمجھتے ہیں نہیں، پیچھے کچھ اور لوگ تھے جن کو سزائیں نہیں ملی، جو آ کے نہیں پکڑے گئے۔ سو وہ بی بی کے اس پہ ہر دفعہ یہ ایشو جو ہے اٹھتا ہے، لیکن اب اس میں سوال 3-4 پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جب بھی بات ہوتے 3-4 لوگوں کی طرف انگلیاں جو ہے نا وہ ضرور کھڑی ہوتی ہیں، سوالات ان پہ اٹھتے ہیں، ان کے سیٹسفیکٹری سوالات کے جوابات جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو بڑے آپ اس میں آتے سسپیکٹ آتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ چیز۔ سب سے پہلے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے انہوں نے لیٹر لکھا تھا 16 اکتوبر 2007 کو دبئی سے، جب وہ واپس آ رہے تھے، کراچی آئے، انہوں نے لینڈ کیا تھا 18 کو، اس سے پہلے انہوں نے لیٹر لکھا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہاں پہ کچھ خدشات یا مجھے کوئی تھریٹس پرووائڈ کی گئی ہیں، اور مجھے بتایا گیا انٹیلیجنس سے کہ 3 لوگوں کو انہوں نے نام لیے تھے کہ یہ شاید کوئی پلاٹ کر رہے ہیں، کوئی یہ اس میں کنسپریسی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے صدر صاحب کو کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا، اس وقت جنرل مشرف، یہ پرویز مشرف صاحب تھے، تو ان 3 لوگ جو ہے نا میرا شاکین پہ، اس میں جنرل حمید گل صاحب کا نام انہوں نے دیا تھا، پرویز الہی صاحب کا نام تھا، اور اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے جو تھے اس کا ان کا نام تھا اعجاز شاہ، بریگیڈیئر اعجاز شاہ۔ ان کا بتایا گیا تھا 3 لوگ جو ہے نا یہ میرے اس میں ہو سکتے ہیں پاسبلی، لیکن اس پر کوئی فردر کاروائی نہیں کی گئی۔ بلکہ زرداری صاحب آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے اسی پرویز الہی صاحب کو بعد میں اپنی حکومت ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بنا دیا تھا، الائز بنا لیا تھا۔ بلکہ مجھے یاد ہے وہاں اس میں لڑکانہ میں، وہاں گڑھی خدا بخش میں میرے خیال تیسرا دن تھا جس دن انہوں نے بے نظیر بھٹو کے اسیسینیشن کے بعد میں وہاں پہ موجود تھا رپورٹنگ کے لیے۔ شہین صبائی صاحب ہمارے دا نیوز کے رپورٹر تھے، شہین صبائی صاحب ہمارے گروپ ایڈیٹر تھے دا نیوز کے، تو انہوں نے مجھے بھیجا تھا رپورٹنگ کے لیے آپ گڑھی خدا بخش اور بے نظیر بھٹو کے اسیسینیشن کی، اور اس کے بعد میں جو وہاں صورتحال ڈیولپ ہوئی یا جو بھی ایشوز تھے ان کو کور کرنا۔ سو 3-4 دن میں وہاں گڑھی خدا بخش میں رہا تھا، اور وہاں پہ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھی تھے، باقی پارٹی لیڈرشپ تھی، جس میں مشہور زمانہ ول پیش کی گئی تھی ان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی۔ تو اس کے بعد تو جو وہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی اس میں کہا تھا زرداری صاحب نے 2-3 چیز پر انہوں نے باتیں کی تھی۔ یہ کہا تھا کہ امین فہیم ہمارے نئے پرائم منسٹر ہوں گے، پلس انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قاتل لیگ ہے جنہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ان کا خیال تھا انہوں نے قتل کیا ہے یا اس میں سازش میں شامل تھے، اور بعد میں اسی ہی قاتل لیگ کو کے ساتھ انہوں نے الائنس کر کے پرویز الہی کو ملک کا انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر انہوں نے بنا دیا۔ سو دیر آر مینی، اس پہ سوالات اٹھتے ہیں۔ 3 بڑے میجر لوگ ہیں جن پہ کوشچنز اٹھتے رہتے ہیں۔ ایک آصف زرداری صاحب پہ اٹھتا رہتا ہے، اس کے بعد رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، بعد میں تھے
تھے اور بینظیر بھٹو صاحب کے چیف سیکورٹی آفیسر تھے، ان پہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں، اور پلس جناب پرویز مشرف صاحب پہ، کہ یہ شاید تینوں جو ہے نا جو ان کے فالورز ہیں یا بہت سارے یہ لوگ جو ان کے قریب تھے بینظیر بھٹو صاحب کے، بعد میں بعض نے آ کے بکس بھی لکھی، تو ان کے جو اشارے ملتے ہیں تو ان پہ کچھ سوالات جیسے میں نے کہا کوشچنز اٹھتے ہیں. آل دو انہوں جناب مشرف صاحب پہ بھی یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے بینظیر بھٹو صاحب کو تھریٹ کیا تھا. بینظیر بھٹو صاحب نے خود بتایا تھا، سلطن انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا، مارک سیگل کا جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بھی ای میلز وغیرہ کی تھیں کہ مجھے کچھ ہوا تو جناب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب پرویز مشرف صاحب نے ان کو باقاعدہ کال کی تھی کہ اگر آپ پاکستان آ رہی ہیں، آپ کی سیکورٹی کی اگین آپ کی سیکورٹی کا جو ایک اس پہ انحصار ہے وہ میرے ساتھ آپ کے تعلقات کی بنیاد پر ہے. تعلقات آپ کے میرے انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رہے گی تو آپ کی سیکورٹی ٹھیک رہے گی، نہیں ہوں گے تو دین آئی کانٹ گارنٹی یو. سو اس کو بھی بینظیر بھٹو صاحب نے تھریٹ سمجھا تھا. سو وہ بھی ان پہ بھی اس پہ بھی آتے ہیں، ان پہ شکوک اٹھتے ہیں کہ شاید ان پہ تو باقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے بعد میں کیس بھی کروایا تھا اور ان کی پروسیڈنگ بھی چلتی رہی ہیں، ڈائریکٹ ان پہ الزامات تھے. اب سوالات یہ ہیں کہ جیسے جناب پرویز مشرف صاحب کی تو انہوں نے بعد میں کہا بھی تھا، جو امریکنز ڈیل کروا رہے تھے، کنڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ جناب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو رہی تھی کہ آپ الیکشن سے پہلے پاکستان نہیں آئیں گی اور اس الیکشن کے بعد آئیں گی. بلکہ انہوں نے لکھا ہے، یہ ان کے بک میں سے کچھ آپ کو باتیں میں بتاؤں گا بڑی اہم ہے، یہ انہوں نے لکھی ہے. واجد شمس الحسن صاحب جو ہیں بھٹو خاندان صاحب کے بڑے قریب تھے، بھٹو خاندان کے قریب تھے، اور بینظیر بھٹو صاحب کے بڑے قریبی تھے، ہائی کمشنر تھے وہاں پہ لندن میں پاکستان کے ٹوائس رہے ہیں. وہ بھی اس میں لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو اور ان کی جناب مشرف کی جو بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں یہ طے کیا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گے، آپ کی پارٹی الیکشن لڑے گی، ہاں الیکشن کے بعد جو ہے ہم آپ کو سینیٹر بنا سکتے ہیں، آپ پاکستان آ سکتے ہیں. سو جناب مشرف صاحب کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ براڈر ہو رہی تھی. لیکن اس کے باوجود بینظیر بھٹو صاحب جو 18 اکتوبر کو وہ آئیں، اس کے بعد ان کو بم بلاسٹ، اس پہ حملے ہوئے، 150-200 بندہ بیچارہ وہاں پہ مارا گیا، بہت سارے زخمی ہوئے، وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے. سو وہاں سے تعلقات بینظیر بھٹو صاحب اور جناب مشرف کے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. بلکہ اس میں تو لکھتے ہیں یہ جو ہیں واجد شمس الحسن صاحب ہیں کہ امریکنز اور انہوں نے برٹن ان کو آفر کی تھی، پیشکش کی تھی بینظیر بھٹو صاحب کو، ہم آپ کو سیکورٹی دینے کو تیار ہیں. لیکن بینظیر بھٹو صاحب نے ان سے سیکورٹی نہیں لی تھی، یہ کہہ کے کہ آلریڈی میرے پہ الزام لگتا ہے کہ میں شاید ویسٹ کا نمائندہ بن کے، امریکنز کا نمائندہ بن کے پاکستان جا رہی ہوں، اور امریکنز گارڈ جو ہیں وہ دور سے نظر آئیں گے، تو لہٰذا اگر پاکستان کے لوگوں میں یہ تصور پھیلے گا کہ امریکنز مجھے پاکستان میں لا رہے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس کو پراپاگنڈا کر کے ان کا ووٹر یا ان کا ووٹ بینک جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. لہٰذا بینظیر بھٹو صاحب نے ان کی سیکورٹی جو ہے وہاں پر انہوں نے نہیں لی تھی. لیکن وہی جیسے میں نے کہا کہ ان جناب مشرف پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ رحمان ملک نے بھی بڑے ان کو جب چیف سیکورٹی آفیسر تھے، انہوں نے اس وقت انٹیریئر سیکرٹری کمال شاہ صاحب تھے میرا خیال ہے، ان کو لیٹر لکھے بہت سارے جو ہمیں جیمر دیے جائیں، سیکورٹی دی جائے، لیکن ان لیٹرز کے جوابات یا سیکورٹی جو ہے اس طرح کی ان کو آ کے پرووائڈ نہیں کی گئی تھی. سو یہ بھی تھا کہ شاید جناب مشرف صاحب نے ان کو سیکورٹی پراپر نہ دے کے تو انہوں نے جو حملہ آور تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے وہ قریب جا کر پہنچیں اور ان پہ اٹیکس جو ہے نا وہ لانچ کیے جا سکیں، اور پھر وہی جو بھی ہوا آپ کے سامنے آپ نے دیکھا سارا. سو ان پہ یہ ڈاؤٹس آتے ہیں جناب مشرف صاحب پہ کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے شاید ان کے ساتھ اس معاہدے کے خلاف ورزی کی تھی کہ الیکشن سے پہلے نہیں آئے گی. لیکن بی بی کو لگتا تھا کہ اگر میں الیکشن سے پہلے نہ گئی تو جناب مشرف پھر الیکشن ریگڈ کر کے اپنی ہی پارٹی کو، پرویز الہی وغیرہ کو، وہ وزیر اعظم بنا دیں گے اور وہ رہ جائیں گے. لہٰذا ان کے لیے بڑا ایکسٹریم اور ڈسپریٹ میئرز تھیں جو انہوں نے لیں کہ اگر پاکستان واپس نہ گئے تو ان کی پارٹی وہ آ کے ایلیمینیٹ ہو جائے گی اس الیکشن پروسیس سے. لاسٹ ٹائم ان کی پارٹی جو پاور میں تھی 1996 میں تھی، تو اب وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی کہ مزید وہ 5 سال جب وٹ ایور ٹائم جو ہے وہ پاور سے باہر رہے ہیں تو ان کی پارٹی شاید وہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، جیسے پیٹریاٹ گروپ بنا لیا گیا تھا 2002 کے الیکشن کے بعد. سو بی بی کے پاس ان کے خیال میں کوئی رستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور جو بھی یہاں خطرات ہیں، ایشوز ہیں، ان کو فیس کریں. اور شاید جنرل مشرف جو اسی بات پر ان سے ہوئے تھے، افینڈ ہوئے تھے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو ڈیل کی تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تھا. سو یہ تو جنرل مشرف صاحب کا وہ سائڈ ہے جس پہ بہت سارے ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں کوشچن بھی اٹھاتے ہیں، ریز بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر بینظیر بھٹو صاحب کو سیکورٹی نہیں دی تھی، اور شاید انہوں نے ان کو وعدہ خلافی پہ وہ سزا دینے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا. آف کورس جنرل مشرف جو ہے ہمیشہ اس پہ آ کے اس کو انکار کرتے تھے، ریجیکٹ کرتے تھے، مسترد کرتے تھے، تردید کرتے تھے کہ ساری یہ بکواس ہے، یہ سارا جھوٹ ہے. وہ ہرگز اس طرح کا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو انہوں نے تو کہا تھا کہ میں نے تو بینظیر بھٹو صاحب کو نہیں کہا تھا کہ وہ اس میں روف تھی، اس میں سے کھڑی ہو جائیں اور عوام کو جب مجمع کو وہ کرنا، آ کے ویو کرنا شروع کر دیں. اگر وہ بیٹھی رہتی تو شاید بم بلاسٹ ہوتا بھی صحیح، تو گولی نہ لگتی، اور بم بلاسٹ ہوتا تو شاید بچ جاتی، بلٹ پروف گاڑی تھی ان کے پاس. تو لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحب خود ہی کھڑی ہوئی، خود ہی ٹارگٹ کا نشانہ بنی، انہوں نے تو مجبور نہیں کیا تھا. لہٰذا ان پہ یہ الزامات لگانا جناب مشرف صاحب کا کہنا تھا یہ مطلب بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے. یہ ان کے سائڈ آف دا اسٹوری تھی، یہ تو ایک سائڈ پہ رہ گئی. اب آتے ہیں اس پہ مین چیزیں جو دو اور لوگ ہیں جن پہ لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور پھر ساتھ میں جیسے میں نے کہا رحمان ملک صاحب. زرداری صاحب جو ہیں یہ بڑا
ان پہ بعض لوگ یہ کہتے تھے، جناب مشرف صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ جناب اس کا فائدہ جو ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے اسیسینیشن کا، وہ سارے کا سارا آصف علی زرداری صاحب کا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ تو وہاں بیبی سٹنگ کر رہے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ سے، شاید ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، بیوی تو ان کو ساتھ نہیں لانا چاہتی تھی، وہ پالیٹکس سے ان کو دور رکھنا چاہتے تھے۔ ان کے قریبی لوگ بھی جانتے تھے کہ اب کی دفعہ بینظیر بھٹو پاور میں ہیں تو آصف علی زرداری جو ہے نا وہ آپ کو اسلام آباد نظر یہاں پر نہیں آئیں گے، لہٰذا وہ ان کو پیچھے بیٹھ کر وہ چھوڑ کر آئی تھیں کہ آپ بچوں کو سنبھالیں وہ دبئی میں، آپ نے پاکستان نہیں آنا۔ لیکن اوور نائٹ ساری چیزیں بدل گئیں، وہ آ گئے، آصف علی زرداری صاحب بھی آ گئے، بعد میں انہوں نے پوسٹ مارٹم کا کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے دیا، اور پلس وہ کہتے ہیں جناب اس کے بعد ملک کے صدر بھی بن گئے، ساری کی ساری پارٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی، انہوں نے ول پروڈیوس کی اور اس کے بعد ساری پارٹی نے سٹیمپ کیا، اینڈ ہی ریمینڈ دا موسٹ پاورفل مین ان پاکستان۔ صدر پاکستان بھی بنے، مرضی کے وزیر اعظم بھی بنے، مرضی کے انہوں نے لوگ بھی بنائے، ٹیم بنے، اور موسٹلی وہ ٹیم بنائی جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی ٹیم نہیں تھی، ان کی اپنی ٹیم تھی جو انہوں نے کی۔ سو ان کا یہ کہنا تھا، جو ان کے جناب مشرف صاحب کا کیمپ تھا، کہ اس کا فائدہ جو ہے بینیفیشری جو آصف علی زرداری تھے، تو اگر کچھ ہوا ہے تو آصف علی زرداری صاحب سے پوچھا جائے کہ ان کو کیا اس میں فائدہ نقصان نظر آ رہا تھا، یہ بھی چیزیں تھیں۔ پلس کچھ اور چیزیں فیکٹرز ہیں جو آصف علی زرداری کی طرف بھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے حامی ڈیفینیٹلی اس بات کو ماننے سے انکاری۔ لیکن دو چیزوں کا میں آپ کے ساتھ میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ویری کریڈیبل چیزیں ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی شاید کچھ زیادہ پرسو نہیں کرنا چاہتے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کی انویسٹیگیشن تھی، اسپیشلی جب وہ خود پاور میں آئے تھے۔ چلو اس وقت تو تھا جناب مشرف صاحب پاور میں تھے، وہ انویسٹیگیشن کیسے کرا رہے تھے، ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی، اس میں لیاقت باغ کے قریب آپ کو پتہ ہے بینظیر بھٹو صاحب کا اسیسینیشن اسپاٹ جو تھی، اس کو ودن 2 آورز جو ہے واچ کروا دیا گیا تھا، جس پہ بعد میں آپ کو یاد سعود عزیز سے جو ایس ایس پی تھے وہاں کے اس کے راولپنڈی کو، ان کو بڑی اچھی خاصی لمبی طویل سزا بھی ملی، ایک اور بھی ایس پی تھے وہاں پہ، ان کو بھی ملی گئی تھی کہ آپ نے کیوں فرانسک ایویڈنس اکٹھا پہنے ہونے سے پہلے آپ نے اس کو واچ کر دیا تھا۔ خیر، اب اس بات میں جو بڑی ایک اہم چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ یہ بک جو ہے واجد شمس حسن صاحب کی، اس میں بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے سارا کچھ لکھا ہے کہ بینظیر بھٹو اور ان جناب مشرف کی خفیہ ملاقاتیں کیا ہو رہی تھی، کیا کیا چیزیں طے ہو رہی تھی، کنٹریز رائس کیا ان کے ساتھ وہ کر رہی تھیں، ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہی تھیں، اور کیا معاملات جو ہے نا بینظیر بھٹو کے ساتھ جناب مشرف کے ہو رہے تھے۔ ایک جگہ یہ لکھتے ہیں قتل کی تحقیقات، اب یہ اہم چیز ہے، ذرا اس پہ غور اس میں کیجیے گا۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے تقریباً 1 یا 2 جنوری 2008 کو اس قتل کے کوئی میرا خیال 3-4 دن بعد انہوں نے آگے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، سو گارڈن براؤن جو ہیں پرائم منسٹر تھے اس کے برٹن کے، جناب مشرف نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کو کہیں کہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل ہوئی ہے اس کی آ کے انویسٹیگیشن کریں، ہمیں بتائیں۔ اس میں واجد صاحب لکھتے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی انہوں نے قتل کی، انہوں نے انویسٹیگیشن کی بجائے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ بینظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا، ان کے ذمہ کچھ اور کام لگایا گیا۔ آپ ذرا غور سے ذرا سنیے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ بینظیر بھٹو کی موت جو ہوئی تھی کس اس ویپن سے، ہتھیار سے ہوئی تھی۔ تو انہوں نے آگے بینظیر بھٹو کے قاتلوں کی تحقیقات کرنے کے بجائے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کسی اور کام پہ لگا دیا، جناب مشرف کا وہ آگے اشارہ کر لیں کہ پتہ کیا جائے کہ بینظیر بھٹو کی اگر کلنگ جو تھی، شہادت تھی، وہ بم دھماکے سے ہوئی ہے، وہ گولی سے ہوئی ہے، یا کوئی اور ہتھیار جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جب اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات آئیں، اس میں تحقیقات میں یہ بتایا گیا تھا کہ بینظیر بھٹو کی جو موت ہوئی، جب وہ کھڑی ہوئی ہیں اور ان کو گولی ماری گئی ہے، جب بم بلاسٹ ہوا ہے، سوسائڈ اٹیک، تو جب وہ نیچے بیٹھنے لگی ہیں تو لیور جو تھا اس کا روف کا تو ان کو پیچھے لگائے تو لیور سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی فائنڈنگ تھی۔ وہ کہتے ہیں جب یہ انہوں نے ٹی وی چینل تھے برٹن کے، اس میں بی بی سی اور اسکائی والے تھے، تو بی بی سی اور اسکائی والوں نے ان کا انٹرویو کیا کہ آپ ان کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی اس فائنڈنگ سے مطمئن ہیں کہ بینظیر بھٹو کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس لیور سے ہوئی ہے، گاڑی کے لیور سے ہوئی ہے، نہ بم سے ہوئی ہے، نہ گولی سے ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر آگے اچھی خاصی تنقید کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی اس پہ فائنڈنگ پہ، اور میں نے کہا جناب کہ اس طرح کی فائنڈنگ سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی خود جو اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوئی ہے، خراب ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت گاڑی کی جو چھت کا لیور تھا ان کے لگنے سے ہوئی ہے، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ والے قاتل کو وہ یہ پکڑنے کی بجائے، قتل کی تحقیقات کرنے کی بجائے اس بات کی تحقیق یہ کرتے رہے کہ بینظیر بھٹو کا قتل کس اس ویپن سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے اسکائی ٹی وی پر کہا کہ میں اسی انکوائری کو نہیں مانتا۔ اب یہ آگے سننے والی بات، بڑی غور والی بات ہے، رحمان ملک صاحب کا رول آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ دیر بعد مجھے رحمان ملک کا فون آیا کہ سر آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں نہ کریں، یہ انہوں نے اس کو کہا، یہاں پہ یہ واجد شمس الحسن کو کہا۔ وہ کہتے ہیں رحمان ملک کے فون کے کچھ دیر بعد آصف علی زرداری کا فون آ گیا انہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے رحمان ملک کو وہی جواب دیا جو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی انہوں نے 19-20 وہی بات کہہ رہے تھے، انہوں نے کہ جناب کہ جو میں نے جواب دیا رحمان ملک کو تو میں نے جو بہتر سمجھتا ہوں وہی جواب دیا، اس میں کہ کسی کے منع کرنے سے میں نہیں رکوں گا۔ انہوں نے آصف علی زرداری کو جواب دیا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ کو میں نہیں مانتا۔ تو آصف علی زرداری نے کہا مجھے بھی یہ تحقیقات قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ رحمان ملک نے مجھے کہا ہے کہ آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کریں۔
تو آصف علی زرداری نے کہا واجد بھائی آپ کب سے رحمان ملک کی بات سننے لگے؟ میں نے کہا آپ بھی منع کریں گے تب بھی میں اپنی بات یہاں کروں گا۔ تو آصف علی زرداری نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ محترمہ کے قاتلوں کی تہہ تک پہنچا جائے۔ اب سوال اس میں اور ہے کہ زرداری صاحب کو فون کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے اس کئی انٹرویو کے بعد؟ انہوں نے رپورٹ ریجیکٹ کر دی تھی، انہوں نے واجد شمس الحسن صاحب نے، اور واجد صاحب نے بڑا ان کو اسٹیٹ کہا کہ میں نہ آپ کی مانوں گا نہ میں اس کی رحمان ملک کی مانوں گا، میں اس رپورٹ کو نہیں مانتا۔ جس پہ زرداری صاحب نے جب ان کا موڈ دیکھا تو فوری طور پر انہوں نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس پہ ہمیں قاتلوں تک ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، واجد صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے بی بی کے قتل کی انکوائری کیوں نہیں کروائی۔ میں سمجھتا ہوں ہماری جانب سے کوتاہی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں جب ہماری حکومت تھی تو محترمہ کے قتل کی فوری طور پر تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اقتدار میں ہوتے ہوئے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر سکتے۔ اب پیپلز پارٹی اس کی ریزننگ بتا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی تحقیقات ہم نے کروائی تھی۔ خالد قریشی صاحب تھے، ان کی جے ٹی بنائی گئی تھی، انویسٹیگیشن ٹیم تھی، ان کے نیچے کام کر رہی تھی۔ پلس وہ یو این او کی، آپ کو پتہ ہوگا پاکستان نے 20-25 کروڑ روپے دے کے یو این او کا جو ایک انکوائری کمیشن تھا اس کو بھی ریکویسٹ کی گئی تھی۔ سو یہ کہہ سکتی ہے پیپلز پارٹی کے یہ حامی جو ہیں کہ جناب ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی اور جو فائنڈنگ آئی تھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی، سو 2 ہوئی تھی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں واجد صاحب کہ، اور یہ کتاب انہوں نے یہ اپنی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے لکھی تھی۔ مجاہد بریلوی صاحب جو ہے نا انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کی ساری ہے، بلکہ انہوں نے آ کے اس کو مرتب جو کیا ہے اس میں رشید جمال صاحب نے کیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں مجاہد بریلوی صاحب کا بھی کچھ اس میں رول تھا۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا بیک بیک پیج پہ لکھا۔ میرا خیال ہے بلاول نے کتاب پڑھی نہیں ہے، ادروائز شاید وہ پڑھتے تو ان کا ڈفرینٹ یہ ٹیک ہوتا اس کتاب پہ جو واجد صاحب نے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی شکایتیں آئی تھیں کہ یہ جو یو این اے کو ٹیم ہے یہ انہوں نے بھی کمپلینٹ کی تھی کہ ہمارے ساتھ بہت ساری فائنڈنگ نہیں شیئر کی گئی تھیں۔ یو این اے کو ٹیم اس وقت آئی تھی جب یہاں رحمان ملک صاحب وہ انٹیریئر منسٹر تھے، زرداری صاحب جو ہے نا وہ یہاں پہ ملک کے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی اس میں راہ میں ہلڈرز بھی کریٹ کیے گئے تھے، اور انہوں نے بھی لکھا تھا یو این اے کو جو ان کے رپورٹ کے چیف تھے کہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ پولیٹیکل اسیسینیشن جو ہے اس کے جو فائنڈنگ ہے اس کے جو مطلب موسٹ آپ نے جا کے جو پکڑنی ہوتی ہیں چیزیں تو وہ نہیں پکڑی جا سکتی۔ سو انہوں نے بھی اپنی ایک طرح کا بے بسی کا انہوں نے آ کے اظہار کیا تھا، کیونکہ ان دا مین ویل بہت ساری چیزیں گزر چکی تھی، سال گزر گئے تھے، فرانزک جیسے میں نے کہا وہ مٹا دیا گیا تھے، ثبوت مٹا گئے تھے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈرون میں مارے گئے ہیں، پھر ان کو ایکسیس نہیں دی جائے گی آگے دی گئی تھی، جن لوگوں سے ملنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ملے گئے، ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا، بہت ساری چیزیں ود ہیلڈ کر لی گئی تھی یو این اے کو انکوائری کمیشن سے، سو ان کی فائنڈنگ بھی وہ گئیں بیکار میں گئیں۔ لیکن ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو زرداری صاحب اور ان کے رحمان ملک صاحب پہ جو ڈاؤٹس وغیرہ جو وہ کریٹ کیے جاتے ہیں، جو ڈیفینیٹلی رحمان ملک صاحب ریجیکٹ کرتے ہیں ان الزامات کو، ہمیشہ اوپنلی وہ کہتے رہے ہیں، اور پلس وہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ اور آصف علی زرداری صاحب بھی جیسے میں نے کہا ان تمام الزامات کو وہ ڈینائی کرتے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک اور بک ہے سر، یہ ہے اس کی ان طارق کھوسہ صاحب کی کتاب ہے دا فالٹرنگ اسٹیٹ۔ اس میں ان کا پیج ہے 270 پہ، وہ لکھتے ہیں چیپٹر ان کا 56 بے نظیر، اس میں لکھتے ہیں بے نظیر مرڈر مسٹری۔ اس میں وہ بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں، اور طارق کھوسہ صاحب آپ کو جانتے ہیں ون آف دا لیڈنگ اینڈ ویری اپ رائٹ اینڈ اس پہ کمپیٹنٹ وہ کاپس ہیں، انویسٹیگیٹر ہیں، وہ ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں، آئی جی بلوچستان رہے ہیں، اس کے بعد یہاں فیڈرل سیکریٹری رہے ہیں، اور بڑا ہی انجوائز اے ویری ہیوج کریڈیبلٹی پاکستان میں، جو چند اچھے پولیس آفیسر پاکستان کی پولیس فورس نے پیدا کیے ہیں جن پہ مطلب فخر کیا جا سکتا ہے، ہی از ون آف دیم۔ وہ اس میں لکھتے ہیں، چیپٹر میں لکھتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ جس دن بینظیر بھٹو کا وہ کہتے ہیں وہ آئی تھیں یہاں پہ، وہ کراچی آئی تھیں، تو اس وقت وہ اس وقت آئی جی بلوچستان تھے، یہ میں بات کروں 18 اکتوبر 2007 کی۔ وہ کہتے ہیں اس وقت بینظیر بھٹو کا جلسہ جلوس چل رہا تھا، وہ بھی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد بم بلاسٹ کی خبریں آئیں، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ ہوئے تھے، اس میں بیچارے مارے گئے، شہید ہوئے۔ بینظیر بھٹو صاحب نے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اس میں باقاعدہ ایف آئی آر درج کروائی تھی، انہوں نے اپنے نام سے، وہ اس میں جا کر اس میں یہ بنی تھی، مدعی بنی تھی۔ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آیا تھا ان دا مین وائل، وہ یہ کہتے ہیں یو این کا وہ انکوائری کمیشن جو تھا وہ جولائی 2009 میں وہ آ چکا تھا کہ وہ فردر جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کرے، اور ایف آئی اے کو بھی کہا گیا تھا ان دا مین وائل، یہ یہاں پہ ڈی جی ایف آئی اے لگ گئے تھے، یہ جو طارق کھوسہ صاحب ہیں ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے آپ آئیں اور ایف آئی اے بھی اس کیس کی بینظیر بھٹو صاحبہ کے کیس کی نا انویسٹیگیشن کرے۔ اس کا نام دیا گیا تھا آپریشن ٹروجن ہارس۔ تو اس میں یہ جو آپریشن ٹروجن ہارس تھا یہ بڑا سگنیفیکنٹ نام ہے، آپ کو پتہ ہے ہیلن آف ٹرائی کے لیے جو وار ہوئی تھی تو اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے ٹروجن ہارس جو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آپریشن کا کوڈ نیم رکھ کے ہم نے انویسٹیگیشن ٹیم ہم نے شروع کی، اور پلس ہم نے اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنسز، اس میں
نہ اس میں فرانسک ایویڈنسز، سرکمسٹانشل ایویڈنسز، اور اکتوبر 18 سے پہلے جو اٹیک تھا کارساز وغیرہ پہ، ہم نے اس پہ پوری تحقیقات ہم نے شروع کی کہ آپ سارے جو اس میں چیزیں ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہاں سے، اس سے لے کے اس بینظیر بھٹو کے اسیسینیشن تک، مطلب اس کو 18 اکتوبر سے پہلے سے لے کر بینظیر بھٹو کے اسیسینیشن تک جو تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو بھی ہوئی ہیں، ہم ان کو پکڑیں اور ان کو کیچ کریں، ایویڈنسز جو ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں آ کر لسٹ بنائی تھی، جو مین لوگ تھے اس میں، جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی اس گاڑی میں تھے جس پہ اٹیک ہوا تھا، اس میں ان کا ڈرائیور تھا، اس کا نام جوید تھا، ایس ایس پی سیکورٹی اس میں تھے امتیاز حسین صاحب تھے، مخدوم اس میں امین فہیم تھے، نہید خان تھیں، صفدر عباسی تھے، اور ساتھ میں ویلے جو ہے نا وہ تھا رزاق تھا۔ وہ کہتے ہیں سینیٹر صفدر عباسی، ان کی وائف نہید خان صاحبہ جو ہیں، انہوں نے پبلکلی انہوں نے کلیم کیا تھا کہ کسی نے شارپ یا سنائپر فائر جو ہے نا انہوں نے اس کے ساتھ بینظیر بھٹو کو مارا تھا، اور ایک اس میں ٹپیکل ایک انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا تھا، وہ انہوں نے یہ کہا تھا تاکہ بینظیر بھٹو کو مارا جائے، جبکہ پی پی کی وہ اسپوکس پرسن شہری رحمان صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا بلٹ انجری سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ تھے، اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں خالد شہنشاہ جو تھے، جو بعد میں کراچی میں مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، ان پہ بھی آ رہا تھا، شک ہو رہا تھا کہ وہ کچھ شاید اس طرح کے اشارے کر رہے تھے ویڈیو میں، اگر آپ نے دیکھے ہوں بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو دیکھتے ہوئے، ویری اس میں مشکوک قسم کے، وہ خیر بعد میں مارے گئے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان سے پہلے سوال و جواب یہ پوچھ گچھ جو ہے نا انہوں نے کی جائے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں طارق کھوسہ صاحب کہ سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ تحقیقات جو ہے نا وہ رحمان ملک سے شروع کی جائیں، کیونکہ رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر بھی تھے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے وہ چیف سیکورٹی آفیسر بھی تھے، اور اس شام وہ وہاں لیاقت باغ میں موجود بھی تھے دوسری گاڑی میں، جو دوسری گاڑی وہ لے کر وہ پھر وہاں سے وہ رکی نہیں تھی، وہ دوسری گاڑی جو جب بینظیر بھٹو پہ اٹیک ہوا جس میں رحمان ملک اور کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، یہ سیدھے وہاں سے یہ گاڑی نکال کر وہ چلے گئے تھے، اور بعض میں وہ شہری رحمان صاحبہ کے جو ڈرائیور تھے انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی گاڑی اگر شہری رحمان کی گاڑی میں ڈال کے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے، جو دوسری بیک اپ گاڑی تھی اس میں رحمان ملک اور دیگر لوگ تھے پارٹی کے، وہ وہاں سے وہ بعض لوگ کہتے ہیں بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ جناب کہ انہیں پتہ نہیں چلا تھا، لیکن ہو نہیں سکتا، رحمان ملک صاحب نے خود کہا تھا جی میری بات ہوئی ہے، تو بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں، جو انہوں نے ٹی وی پہ بیپر میں کہا تھا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا رابطہ جو ہے شاید اس پچھلی گاڑی کے ساتھ نہیں تھا۔ خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رحمان ملک سے شروع کیا کہ ان سے انویسٹیگیشن کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ ذرا ہمیں ڈیٹیل جائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں 12 اگست کو 6 اگست کو 2009 کو ان کو انہوں نے اسائن کیا کہ آپ ذرا چیک کریں کہ اس کی آپ انویسٹیگیشن کریں، تو 12 اگست کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جو نوٹ تھے نا رائٹنگ میں ان کے سٹاف آفیسر تھے ان کے وہاں پہ بھیجا FIA کے، جس میں میں نے 3-4 ان سے سوالات جو ہے نا یا ان سے چیزیں مانگی تھے رحمان ملک صاحب سے۔ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحب نے جو اس کو 16 اکتوبر کو جو انہوں نے بھیجا تھا 3 لوگوں کو سسپیکٹ قرار دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے، چودھری پرویز الہی، بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور ساتھ میں جناب حمید گل جو ہے نا، اس لیٹر کی کاپی دیجیے ہمیں، انہوں نے مانگی نمبر 1۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو یہاں پہ مارک سیگل جو ہیں ان کو اور ان کو دیگر کو جو انہوں نے ای میل کی تھی جس میں جناب مشرف اور دیگر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ان کو شاید ایلیمینیٹ کرا سکتے ہیں، اس کی ہمیں کاپی چاہیے۔ تو پلس ایک اہم چیز جو انہوں نے مانگی تھی، انہوں نے کہا جناب کہ بینظیر بھٹو صاحب کی جو اوریجنل ان کی ول تھی، وصیت تھی، جو وہاں پہ وہ انہوں نے آ کے پروڈیوس کی تھی بینظیر بھٹو کے اسیسینیشن کے بعد، آصف علی زرداری نے وہاں کا یہ گڑھی خدا بخش میں جو پارٹی کا ان کا مین اجلاس ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں اس کی ہمیں کاپی دی جائے۔ اور پلس آپ کی انہوں نے کہا جناب کہ آپ کی جو کورسپونڈنٹ ہوئی تھی حکومت پاکستان اور سندھ حکومت سے ہوئی تھی، اس کی بھی ہمیں کاپیز دی جائیں۔ یہ چیزیں مانگی تھیں انہوں نے، طارق کھوسہ صاحب نے، انہوں نے ایز DG FIA کے طور پر اپنے ہی وزیر رحمان ملک صاحب، تو وہ کہتے ہیں رحمان ملک صاحب نے ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ جواب دیا تو ڈیفینیٹلی کہ انہوں نے چیزیں بھی ان کو پرووائڈ نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مین ویل ہم نے 5 اور لوگ جو سسپیکٹ تھے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا، جس میں نام بھی دیے گئے، اعتزاز شاہ تھا، شیر زمان تھے، اس کے بعد حسنین گل تھے، محمد رفاقت تھے، اور اس کے بعد رشید احمد تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی لیڈس تھیں جو انہیں ملے تھیں، جس کے بعد ایک اور تھے وہاں عباد الرحمان جو ہیں مالاکنڈ کے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بھی بینظیر بھٹو صاحب کے اسیسینیشن میں بڑے ایک کروشل جو رول تھا نا یہ ان میں تھا۔ تو پلس انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے ساتھ فیڈرل وہ جو ایجنسیاں تھیں ان کو بھی ہم نے آ کے الرٹ کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں جس میں عباد الرحمان کا کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے پکڑنا ہے، ان کے بارے میں ہمیں خبریں جو ہے نا وہ ذرا ہمیں یہاں پر آ کے اس پر دی جائے۔ بہرحال وہ یہی کہتے ہیں کہ بعد میں یہ رپورٹس ہیں 2010 میں بعد میں اگلے سال کہ کچھ لوگ جو ہیں اس میں سے وہ ڈرون اٹیک میں، وہ جو امریکنز کے ڈرون اٹیک تھے ان میں مارے گئے تھے۔ بہرحال اینی وے اب آتے ہیں دوسرے سائڈ پہ، اسی پہ رحمان ملک صاحب پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انویسٹیگیشن ہم نے ایک FIA کی ٹیم جو ہے نا میٹنگ ہوئی FIA کی 28 اکتوبر کو یہاں پہ انٹیریئر منسٹر کی موجودگی میں ہوئی تھی، رحمان ملک صاحب موجود تھے۔ 28 اکتوبر 2009 کو یہاں FIA کی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں وہ کہتے ہیں میری ہدایات بڑی
واضح تھی. طارق کھوسا کہتے ہیں کہ جناب کہ جو آپ کا تمام جتنا بھی ریکارڈ ہے اس وقت یو این اے کو ٹیم کے سامنے رکھا جائے. یو این اے کو ٹیم بھی ان دنوں یہاں پہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی, ہمیں ساری چیزیں یو این اے ٹیم کو وہاں پہ دینی چاہیے. اور اس نے یہ کہا کہ یو این کمیشن جو ہے وہ اس پہ کرٹیکل تھا یہ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے, کہ وہ شاید تعاون نہیں کر رہے ان کے ساتھ, جس میں پنجاب کی اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پہ بھی انہوں نے سوالات اٹھائے تھے. اور پلس انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا تھا, بہرحال وہ کہتے ہیں ایف آئی اے کو انہوں نے کمپلیمنٹ کیا تھا اپنی رپورٹ جو بعد میں یو این اے نے دی, کہ ان کا کام جو ہے نا بڑا بہتر تھا اور بڑا اس میں اہم تھا. اب وہ آگے کہتے ہیں کہ 25 نومبر کو اب یہ بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ انٹیریئر منسٹر ارمان ملک صاحب کے گھر پر 25 نومبر 2009 کو وہ کہتے ہیں کہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی. طارق کھوسا لکھتے ہیں اور اس میں ہم جو جتنے انویسٹیگیٹر تھے ہم نے اب تک کی جتنی پروگریس ہوئی تھی تو اس کو ہم نے بیٹھ کر اس میں آ کے ریویو کیا, اور اس میں جو پلس جو اس میں ایجنسیز تھیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو مین سسپیکٹ ہے اس میں عباد الرحمان جو خیبر ایجنسیز ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, ٹریس کیا جائے. اور ان کو پلس یہ بھی کہا تھا کہ یہاں مدرسہ جو حقانیہ وہ ہے اس کو کوڑا کھٹک میں ہے, اس کو بھی وہ کہتے ہیں اس پر ایک ٹیم جو ہے وہ ایف آئی اے کے وزٹ کرے اور جا کے وہاں سے کچھ ایویڈنسز جو ہے نا وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کرے. پلس جو اہم چیز تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں ایک باقاعدہ ٹیم کو ہم نے آفیسرز کو اسائن کیا گیا, جو انہوں نے کہا گیا کہ یو اے ای, سعودی عربیہ اور امریکہ وزٹ کریں ایف آئی اے کی ٹیمیں آفیسر, اور جا کے وہاں پہ کی سورسز سے اہم جو کچھ ایویڈنسز ہیں بینظیر بھٹو کے اگین اسیسینیشن سے ریلیٹڈ وہ جا کر حاصل کر کے آئیں, تاکہ یہ کنسپیریسی جو کی گئی تھی بینظیر بھٹو کو مارنے کی اس تک یہ پہنچا جا سکے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری کلیئر انویسٹیگیشن ہو گئی تھی, ارمان ملک کے گھر ہم نے اس پہ اجلاس کیا, یہ ساری میں نے اس کے بعد اجلاس کے بعد ساری میں نے کلیئر انویسٹیگیشن آگے لے جانے کے لیے امریکہ, یو اے ای اور سعودی عربیہ میں نے جانے کے لیے آفیسرز کو نامینیٹ کیا کہ آپ جائیں گے, ایویڈنسز اکٹھے کر کے لائیں گے. وہاں پہ کچھ سورسز تھے جو وہ اس میں ہیلپ کر رہے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی میرا ایف آئی اے سے ٹرانسفر کر دیا گیا, یہ وہ کہتے ہیں. سو طارق کھوسا صاحب جو اس کو پوری انویسٹیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے, اور ان کا خیال ہے کہ میں قاتلوں تک پہنچنے والے تھے, ان سینس کہ ہمارے پاس بہت جو کی سورسز ہے سعودی عربیہ, یو اے ای اور امریکہ میں, وہ تعاون کرنے کو تیار تھے, آفیسر جانے تھے. جو ہی یہ میں نے ہدایات دیں تو ساتھ ہی ڈی جی ایف آئی اے جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا. پھر میرا خیال خالد قریشی صاحب جو ہے نا شاید ان کے ذمہ لگا دیا گیا تھا. تو پلس وہ آخر کو یہ لکھتے ہیں اپنے اس میں بک میں کہ اس کے بعد مئی 2010 میں اس یو این او کمیشن کی رپورٹ تھی جو پیش کی گئی, جنہوں نے سبمٹ کی گئی تھی, اپنی فائنڈنگ دی تھی. تو وہ کہتے ہیں جب وہ میں نے پڑھی وہ رپورٹ جو تھی ایز اے پروفیشنل کے طور پر, میں نے ایک لیٹر اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے ان کو میں نے لیٹر لکھا, اور اس میں نے اپنی اس میں کنکلوژن میں نے دیے اس رپورٹ پہ, یو این او پہ, اور اپنی ریکمنڈیشن دی تھیں. تو کہتے ہیں کبھی مجھے وہاں سے جو اس میں لکھتے ہیں دا پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس وقت کی, انہوں نے اٹھا کر ان ریکمنڈیشنز کو یا میرے کنکلوژن کو انہوں نے ڈسٹ بن آف ہسٹری, مطلب اس میں انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا, اور کبھی ان پہ نہ انہوں نے غور کیا نہ چیزیں کی. یہ وہ تھوڑے سے یہ فیکٹر تھے جس کی وجہ سے اب آپ خود ہی اپنے کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ ٹاپ انویسٹیگیٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پورے قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے یو ای سعودیز امریکنز کی مدد سے, اسی وقت مجھے وہاں سے انویسٹیگیشن سے ہٹا دیا گیا. یہ لکھتے ہیں. اس کے بعد واجد شمس الحسن صاحب کے میں نے ان کی فائنڈنگ کو ریجیکٹ کیا اس اسکاٹ لینڈ یارڈ کی کہ نہیں جناب وہ اس پستول سے نہیں ماری گئی تھی, وہ اس سے لیور سے ماری گئی تھی. تو مجھے ارمان ملک کا فون آ گیا, اور اس وقت ابھی جناب مشرف کی حکومت تھی, ابھی ان کی آنی باقی تھی جو ان سے میں کہہ رہا ہوں. سو وہ یہ تمام چیزیں ان کے لیے ذرا یہ حیران کن تھیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا, کس طرح ہوا. آئی ایم ناٹ کنکلوڈنگ اینی تھنگ, میں نے سمپل آپ کے سامنے وہ فیکٹس بیان کیے ہیں جو ان کتابوں میں لکھے گئے ہیں, جو کنسرن لوگ تھے ان کی انفارمیشن کی بنیاد پہ. اس پہ ارمان ملک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, وہ یا زرداری صاحب وٹ ایور ہوز ایور ہی از مور دین ویلکم. یہ فیکٹس ہے. اسٹل اب آپ اپنے کنکلوژن خود ہی نکالتے جائیں کہ ہو کلڈ بینظیر بھٹو یا ہو اسیسینیٹڈ ہر, اور اس میں کون سے لوگ ہیں, کیوں ان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. اور اسی طرح وہی والی بات جو میں نے کہا پولیٹیکل اسیسینیشن دنیا بھر میں اگر جب ہوتے ہیں ان کے پیچھے چھپے جو ہینڈز ہیں, موٹیو جو ہے نا, وہ کم از کم ان کو ڈھونڈ کر کٹہرے میں لانا وہ ہمیشہ مشکل رہتا ہے. بہرحال یہ بھی اسی میں سے ایک اور پولیٹیکل مرڈر ہے جو ہر سال جس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی کہ ہو کلڈ بینظیر بھٹو.